بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، روایات میں آتا ہے جیسے ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک 40 سال ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو وحی کے آثار آنے لگے۔ اس سلسلے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سچے خواب دکھائی دینے لگے۔ آپ جو سچے خواب دیکھتے وہ حقیقت بن کر سامنے آ جاتے۔ اللہ تعالیٰ نے سچے خوابوں کا سلسلہ اس لیے شروع کیا کہ اچانک فرشتے کی آمد سے آپ خوفزدہ نہ ہو جائیں۔ ان دنوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا سے کہا کرتے تھے کہ جب میں تنہائی میں جا کے بیٹھتا ہوں تو مجھے آواز آتی ہے، اے محمد، اے محمد۔ ایک بار آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے ایک نور نظر آتا ہے اور وہ جاگنے کی حالت میں نظر آتا ہے، مجھے ڈر ہے کہ اس کے نتیجے میں کوئی بات نہ پیش آ جائے۔ ایک بار آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ اللہ کی قسم جتنی نفرت مجھے ان بتوں سے ہے اتنی کسی چیز سے نہیں۔ کہا جاتا ہے کہ وحی کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ذہنی طور پر تیار کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے فرشتے حضرت اسرافیل علیہ السلام کو آپ کا ہمدم بنا دیا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی موجودگی کو محسوس کر سکتے تھے لیکن دیکھ نہیں سکتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت کی خوشخبریاں دے دی جاتی، آپ کو نبوت کے لیے تیار کیا جاتا۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کے دل میں تنہائی کا شوق پیدا فرما دیا، چنانچہ آپ کو تنہائی عزیز ہو گئی۔ آپ غار حرا میں تشریف لے جاتے، وہاں وقت گزارتے۔ اس پہاڑ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک آواز بھی سنائی دیتی، میری طرف تشریف لائیے، اے اللہ کے رسول۔ روایات میں آتا ہے کہ آپ کئی راتیں غار حرا میں گزارتے، وہاں عبادات کرتے۔ کبھی آپ 3 راتوں تک قیام کرتے، کبھی 7 راتوں تک، کبھی پورا مہینہ بھی گزار دیتے۔ آپ جو کھانا لے جاتے جب ختم ہو جاتا تو گھر تشریف لے جاتے۔ یہ کھانا عام طور پر زیتون کا تیل اور خشک روٹی ہوا کرتی تھی، کبھی گوشت بھی ہوتا تھا۔ غار حرا کے پاس سے کچھ لوگ بھی گزرتے، ان میں یتیم بھی ہوتے تو آپ ان کو کھانا بھی کھلاتے۔ جہاں تک سوال ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم غار حرا میں کس طرح عبادت کرتے تھے تو اس بارے میں روایات نہیں ملتی۔ علماء اکرام نے اپنا خیال ضرور ظاہر کیا ہے۔ ان میں سے ایک خیال یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کائنات کی حقیقت میں غور و فکر کرتے تھے اور یہ غور و فکر لوگوں سے الگ رہ کر ہی ہو سکتی تھی۔ پھر آخرکار وہ رات آ گئی جب اللہ تعالیٰ نے آپ کو نبوت اور رسالت عطا فرما دی۔ آپ کی نبوت کے ذریعے اپنے بندوں پر عظیم احسان فرمایا۔ وہ ربیع الاول کا مہینہ تھا اور تاریخ 17 تھی۔ بعض علماء نے یہ بھی لکھا ہے کہ رمضان کا مہینہ تھا کیونکہ قرآن رمضان کے مہینے میں نازل ہونا شروع ہوا تھا۔ اور یہ پہلا موقع تھا کہ جب حضرت جبرائیل علیہ السلام وحی لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے تھے۔ اس سے پہلے وہ آپ کے پاس نہیں آئے تھے۔ جس صبح حضرت جبرائیل علیہ السلام وحی لے کر آئے وہ پیر کی صبح تھی اور پیر کی صبح ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف لائے۔ جیسا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اکثر فرمایا کرتے تھے کہ پیر کا روزہ رکھو، میں پیر کے دن پیدا ہوا۔ پیر کے دن ہی مجھے نبوت ملی تھی۔ یہ بات طے ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک 40 سال تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت نیند میں تھے کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام تشریف لائے۔ ان کے ہاتھ میں ایک ریشمی کپڑا تھا، اس کپڑے کے اندر ایک کتاب تھی۔ انہوں نے آتے ہی کہا، اقرا یعنی پڑھیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نہیں پڑھ سکتا، یعنی میں پڑھا لکھا نہیں ہوں۔ اس پر حضرت جبرائیل علیہ السلام نے آپ کو اپنے سینے سے لگا کر بھیجا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں انہوں نے مجھے اس قدر زور سے بھیجا کہ مجھے موت کا گمان ہوا۔ اس کے بعد انہوں نے مجھے چھوڑ دیا، پھر کہا پڑھیے، یعنی جو میں کہوں وہ پڑھیے۔ اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں کیا پڑھوں؟ اس پر حضرت جبرائیل علیہ السلام نے سورہ الق کی یہ آیات پڑھیں، پیغمبر آپ پر جو قرآن نازل ہوا کرے گا اپنے رب کا نام لے کر پڑھا کیجئے، یعنی جب پڑھیں تو بسم اللہ کہہ کر پڑھا کیجئے۔ جس نے مخلوقات کو پیدا کیا، جس نے انسان کو لوتھڑے سے پیدا کیا، آپ قرآن پڑھا کیجئے، آپ کا رب بڑا کریم ہے۔
وہ جو چاہتا ہے عطا کرتا ہے، اور ایسا ہے جس نے لکھے پڑھوں کو قلم سے تعلیم دی اور عام طور پر انسانوں کو دوسرے ذریعوں سے ان چیزوں کی تعلیم دی جن کو وہ نہیں جانتا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں نے ان آیاتوں کو اسی طرح پڑھ دیا، جس کے بعد وہ فرشتہ چلا گیا۔ آپ فرماتے ہیں کہ مجھے ایسا لگتا تھا کہ گویا میرے دل میں تحریر لکھ دی گئی ہو، یعنی یہ کلمات مجھے زبانی یاد ہو گئے۔ اس کے بعد آپ گھر تشریف لے گئے۔ بعض روایات میں آتا ہے کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام غار میں تشریف لائے تو یوں کہا: اے محمد، آپ اللہ کے رسول ہیں اور میں جبرائیل ہوں۔ آپ کی گھر تشریف آوری سے پہلے حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ نے آپ کا کھانا تیار کر کے ایک شخص کے ہاتھ بھجوایا تھا، مگر اس شخص کو آپ غار میں نظر نہ آئے۔ یہ بات اس نے آ کر سیدہ خدیجہ کو بتائی۔ انہوں نے آپ کی تلاش میں آپ کے عزیز و اقارب کے گھر لوگ بھیجے، مگر آپ وہاں بھی نہ ملے۔ اس لیے حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا پریشان ہو گئیں۔ وہ ابھی اسی پریشانی میں تھی کہ آپ گھر تشریف لے آئے۔ آپ نے جو کچھ سنا اور دیکھا اس کی تفصیل حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کو بتائی۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام کا یہ جملہ بھی سنایا کہ اے محمد، آپ اللہ کے رسول ہیں۔ یہ سن کر حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا نے کہا: آپ کو خوشخبری ہو، آپ یقین کیجئے، قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضے میں میری جان ہے، آپ اس امت کے نبی ہوں گے۔ محترم ناظرین، کہتے ہیں کہ اس کے بعد سیدہ خدیجہ اپنے چچا زاد بھائی ورقہ بن نوفل کے پاس لے گئیں۔ غار والا سارا واقعہ ان کو سنایا۔ ورقہ بن نوفل نے پرانی کتابوں میں پڑھ رکھا تھا۔ انہوں نے یہ سنتے ہی پکار اٹھے: قدوس قدوس، قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضے میں میری جان ہے، خدیجہ، اگر تم سچ کہہ رہی ہو تو اس میں شک نہیں کہ ان کے پاس حضرت جبرائیل علیہ السلام آئے تھے جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس بھی آئے تھے۔ جب ناظرین، قدوس کا مطلب ہے وہ ذات جو ہر عیب سے پاک ہو۔ یہ تعجب کے وقت بول دیا جاتا تھا جیسے ہم کہہ دیتے ہیں اللہ اللہ۔ ورقہ بن نوفل کو حضرت جبرائیل علیہ السلام کا نام سن کر حیرت اس لیے بھی ہوئی تھی کہ عرب کے دوسرے شہروں میں لوگوں نے یہ نام سنا بھی نہیں تھا۔ یہ بھی کہا جاتا تھا کہ ورقہ بن نوفل نے آپ کے سر کو بوسہ دیا اور کہا تھا کہ کاش میں اس وقت تک زندہ رہوں جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو اللہ کی طرف دعوت دیں گے۔ میں آپ کی مدد کرتا، میں اس عظیم کام میں آپ کا بڑھ چڑھ کر ساتھ دیتا۔ کاش میں اس وقت تک زندہ رہوں جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قوم آپ کو جھٹلائے گی، آپ کو تکلیف پہنچائے گی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جنگیں لڑیں گی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہاں سے نکال دیا جائے گا۔ اگر میں اس وقت تک زندہ رہا تو آپ کا ساتھ دوں گا، اللہ کے دین کی حمایت کروں گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ سن کر حیران ہوئے اور بولا: میری قوم مجھے وطن سے نکال دے گی؟ اس پر ورقہ بن نوفل نے کہا: جی ہاں، کیونکہ جو چیز آپ لے کر آئے ہیں اس سے پہلے جو بھی یہ چیز لے کر آیا ہے اس پر ظلم ڈھائے گئے ہیں۔ اس کے بعد ورقہ بن نوفل نے کہا: خدیجہ، بے شک تمہارے خاوند سچے ہیں، دراصل یہ باتیں نبوت کی ابتدا ہیں، یہ اس امت کے نبی ہیں، لیکن اس کے کچھ عرصے بعد ورقہ بن نوفل کا انتقال ہو گیا۔ انہیں حجون کے مقام پر دفن کیا گیا۔ چونکہ انہوں نے آپ کے بارے میں تصدیق کی تھی، اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے ورقہ کو جنت میں دیکھا ہے، اس کے جسم پر سرخ لباس تھا۔ اس کے بعد محمد صلی اللہ علیہ وسلم گھر تشریف لے آئے۔ اس کے کئی مدت کے بعد حضرت جبرائیل علیہ السلام آپ کے پاس تشریف نہ لائے۔ اس میں بھی اللہ تعالیٰ کی یہ حکمت تھی کہ آپ کے مبارک دل میں حضرت جبرائیل علیہ السلام کو دیکھ کر جو خوف پیدا ہو گیا تھا اس کا اثر زائل ہو جائے، اور ان کے نہ آنے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں وحی کا شوق پیدا ہو جائے۔ چنانچہ ایسا ہی ہوا۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام کے نہ آنے کے بعد آپ کے دل کو صدمہ ہوا۔ کئی بار آپ پہاڑ کی چوٹیوں پر چڑھتے تو حضرت جبرائیل علیہ السلام آپ کو پکارتے: اے محمد، آپ اللہ کے رسول ہیں۔ یہ کلمات سن کر آپ سکون محسوس کرتے، لیکن جب وحی کا سلسلہ اور آگے گزر جاتا تو آپ بے قرار ہو جاتے، رنج محسوس کرتے، اسی طرح پہاڑ کی چوٹی پر چڑھ جاتے۔ چنانچہ پھر حضرت جبرائیل علیہ السلام آ جاتے اور آپ کو تسلی دیتے، اور آخر میں وحی لے کر نازل ہوئے اور سورہ مدثر کی پہلی 3 آیات اتری، جن کا ترجمہ یہ ہے: اے کپڑے میں لپٹنے والے، اٹھو، یعنی اپنی جگہ سے اٹھو اور تیار ہو جاؤ، پھر کافروں کو ڈراؤ، پھر اپنے رب کی بڑائیاں بیان کرو اور اپنے کپڑے پاک رکھو۔ اس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت کے ساتھ تبلیغ کا حکم دیا گیا۔
ابن اسحاق لکھتے ہیں کہ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا وہ پہلی خاتون ہیں جو اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لائیں اور جو کچھ اللہ کی طرف سے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے تھے اس کی تصدیق کی۔ مشرکین کی طرف سے جب بھی آپ کو صدمہ پہنچا تو حضرت خدیجہ نے آپ کو دلاسا دلایا۔ یاد رہے حضرت خدیجہ کے بعد دوسرے آدمی حضرت ابوبکر صدیق ہیں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پرانے دوست تھے۔ انہوں نے آپ کی زبان سے نبوت ملنے کا سنتے ہی فوراً آپ کی تصدیق کی اور آپ پر ایمان لے آئے۔ بچوں میں حضرت علی رضی اللہ عنہ ہیں جو آپ پر ایمان لائے۔ ان کے ایمان لانے کا واقعہ کچھ اس طرح ہے۔ ایک دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف لائے۔ اس وقت حضرت خدیجہ بھی آپ کے ساتھ تھیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے ساتھ چھپ کر نماز پڑھ رہے تھے۔ انہوں نے یہ نئی بات دیکھ کر پوچھا، یہ آپ کیا کر رہے ہیں؟ اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ وہ دین ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے اپنے لیے پسند فرمایا اور اس کے لیے اللہ نے اپنے پیغمبر بھیجے ہیں۔ میں تمہیں بھی اس طرف بلاتا ہوں، بتوں کی عبادت سے روکتا ہوں۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے یہ سن کر عرض کیا کہ یہ نئی بات ہے، اس کے بارے میں نے آج سے پہلے کبھی نہیں سنا، اس لیے میں اپنے بارے میں کچھ نہیں کہہ سکتا، میں اپنے والد سے مشورہ کر لوں۔ اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، علی اگر تم مسلمان نہیں بھی ہوتے تو اس بات کو چھپائے رکھنا۔ انہوں نے وعدہ کیا اور اس کا ذکر کسی سے نہ کیا۔ رات بھر سوچتے رہے، آخر اللہ نے ان کو ہدایت فرما دی۔ سویرے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور مسلمان ہو گئے۔ محترم ناظرین، علماء نے لکھا ہے کہ اس وقت حضرت علی رضی اللہ عنہ کی عمر 8 سال تھی۔ اس سے پہلے بھی انہوں نے بتوں کی عبادت نہیں کی تھی، وہ بچپن ہی سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہتے تھے۔ کہا جاتا ہے کہ احتیاط کے باوجود بھی حضرت علی رضی اللہ عنہ کے والد کو ان کے مسلمان ہونے کا علم ہو گیا۔ اس پر حضرت علی کے والد نے استفسار کیا تو حضرت علی نے جواب دیا کہ ابا جان، میں اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لا چکا ہوں، جو کچھ اللہ کے رسول لے کر آئے ہیں میں اس کی تصدیق کر چکا ہوں، لہٰذا ان کے دین میں داخل ہو چکا ہوں اور ان کی پیروی اختیار کر چکا ہوں۔ یہ سن کر ابو طالب نے کہا، جہاں تک بات ہے محمد کی تو وہ بھلائی کے سوا تمہیں اور دوسرے راستوں پر نہیں لگائیں گے، لہٰذا ان کا ساتھ نہ چھوڑنا۔